السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا سینٹینس اینڈ اٹس ٹائپس، کہ جملہ کسے کہتے ہیں اور اس کے مین جو اقسام ہے وہ کون کون سے ہیں۔ تو سینٹینس کے بارے میں پہلے انسان کو جاننا چاہیے کہ what are letters، اس کے بعد ورڈس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ الفاظ کیا ہے جس میں ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سینٹینس پہ بات کرتے ہیں کہ جملہ اس ورڈس کی مدد سے بنتا ہے۔ سینٹینس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ سینٹینس از اے گروپ آف ورڈز وچ میک کمپلیٹ سینس۔ وہ مجموعہ جو ہوتا ہے الفاظوں کا جو کسی انسان کو ایک مکمل سینس، ایک مکمل بات سمجھا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں سینٹینس۔ وہ ایک جملہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں یا گرامیٹیکلی وہ رانگ ہے تو وہ سینٹینس نہیں کہلائے گا۔ وہ گرامیٹیکلی بھی ٹھیک ہوگا اور اس کی کوئی معنی بھی ہوگی، کمپلیٹ سینس اس میں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں، پریزنٹ سمپل ٹینس ہے، تو یہ ایک جملہ ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں، روزانہ جاتا ہوں۔ آئی وینٹ ٹو دا شاپ، میں دکان گیا تھا یا میں دکان گیا، تو یہ بھی ایک سینٹینس ہوا کیونکہ اس میں گرامیٹیکلی بھی یہ ٹھیک ہے، سب کچھ سبجیکٹ پر، ورب پر، پریپوزیشن اور آرٹیکل اور آبجیکٹ یہ سب کچھ بترتیب لکھے گئے ہیں، اور ایک میسج بھی ہے اس میں جو کنوے ہوا ہے یا کنوے ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ سے اگر کوئی پوچھے کہ رن، کیا یہ ایک سینٹینس ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ باگو، فار ایگزامپل باگو، تو کیا یہ جملہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ تو آ گئی ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دوڑو یا باگو، اور یہ تو صرف ایک لفظ ہے، یہ تو گروپ آف ورڈز نہیں ہے۔ تو اس میں بات ایسی ہے کہ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ پہلے سے سمجھایا گیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ یو رن، تم باگو۔ تو یو جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس میں یہ پہلے سے سمجھایا گیا ہے، یا ہم اسے جانتے ہیں کہ یہ مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ باگو۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ سو جاؤ تو وہ انگریزی میں اس طرح کہے گا کہ سلیپ، سلیپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ سو جائے۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، یو اس میں انڈرسٹینڈ ہے۔ تیسری جو اس کی میں اگزامپل دوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ سے کوئی کہے کہ یو آر سو ویک ان اسٹڈیز، تو آپ اسے سوالیہ طور پہ پوچھتے ہیں کہ واٹ، تو یہ بھی ایک جملہ ہے۔ وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا تم سیریس ہو، میں سچ میں اسٹڈیز میں ویک ہوں یا نہیں، آپ مذاق کر رہے ہو۔ تو یہ جو ورڈ کا کوشچن ہے یہ ایکسکلیمیٹری بھی ہو سکتا ہے اور کوشچن بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک جملہ ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف سینٹینس کی، کہ جملے کے اقسام کیا ہے۔ ایک اس کے کائنڈز ہوتے ہیں، اسے بھی کبھی کبھار ٹائپس کہا جاتا ہے کیونکہ there is not a big difference between them۔ تو وہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ سمپل سینٹینس ہے، کمپلیکس ہے، کمپاؤنڈ ہے یا کمپاؤنڈ کمپلیکس ہے۔ وہ سینٹینسز پھر الگ ہے، اس کی کمبینیشن جو ہے یا اس کی جو کلاسیفیکیشن ہوئی ہے وہ دوسری کیٹیگریز میں آتی ہے۔ یہ فرسٹ اس کی کیٹیگری ہے کلاسیفیکیشن کی۔ تو ٹائپس آف سینٹینس میں ہم بات کرتے ہیں، پہلا جو اس کا ٹائپ ہے وہ ایزرٹیو اور ڈکلیریٹیو سینٹینس ہے، کہ ایزرٹیو سینٹینس یا ڈکلیریٹیو سینٹینس کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں نے اسکرین پہ پہلے سے لکھی ہے کہ ایٹ ٹائمز ضائع نہ ہو، a sentence that makes an assertion or statement is assertive or declarative sentence۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات یا کوئی انفارمیشن آپ کو دے دی جائے۔ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آئی ایم اے مسلم اور آئی ایم اے پاکستانی، تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایزرشن یہ انفارمیشن ہے۔ تو آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ نیگیٹیولی ہو یا پازیٹیولی ہو، وہ ایزرٹیو سینٹینس یا ڈکلیریٹیو سینٹینس کہلایا جائے گا۔ اف آئی ایم سیئنگ دیٹ آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ ایک ایزرٹیو سینٹینس ہے۔ اس کے بعد ہم نیگیٹو میں جاتے ہیں اور افرمیٹیو سینٹینسز میں جاتے ہیں۔ اوپر جو میں نے دو ایگزامپلز دیے کہ اس میں بات نہیں بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں ایزرٹیو یا انفارمیٹیو یا ڈکلیریٹیو سینٹینس میں کہ آر یو اے بوائے، کیا آپ ایک لڑکے ہو، اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نو ایم ناٹ اے بوائے، ایم اے گرل، نہیں میں لڑکا نہیں ہوں، میں ایک لڑکی ہوں، تو یہ ایک ایزرٹیو سینٹینس ہے۔ اگر آپ اسے پوچھ رہے ہو کہ آر یو اے گرل، اور وہ کہہ رہی ہے آپ کو کہ یس آئی ایم اے گرل، ہاں میں ایک لڑکی ہوں، تو یہ بھی ایک ایزرٹیو اور ڈکلیریٹیو سینٹینس ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا دے رہی ہے، یا ایک انفارمیشن دے رہی ہے یا دے رہا ہے۔ سو نیگیٹو میں پھر ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ بندہ منع کرے، اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے،
A sentence which denies something is negative. आपने उससे पूछा कि आर यू अ गर्ल, और वो लड़की नहीं लड़का है, तो वो कहेगा कि नो आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ बॉय. तो ये डिनाई कर रहा है, उस चीज को मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं हूं, ये उसका नेगेटिव हो गया. Affirmative सेंटेंस वो जुमला है जो उस चीज को माने. सेंटेंस which indicates a positive meaning or sense is affirmative sentence. आपने उससे पूछा कि आर यू अ बॉय, और वो लड़का है, और वो कहे कि यस आई एम अ बॉय, हाँ मैं एक लड़का हूँ, या हाँ मैं एक आदमी हूँ, या एक लड़की हूँ, जो भी है, तो उसको कहते हैं affirmative सेंटेंस. वो उस बात को कबूल कर रहा है, पॉजिटिवली जवाब दे रहा है. इसके बाद चौथी जो किस्म है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमले. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज इंट्रोगेटिव. वो जुमला जो जिसमें कोई सवाल पूछा जाए या जो एक सवाल पूछता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. फॉर एग्जांपल, क्या आप एक लड़के हो, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. आर यू अ बॉय, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू स्टडीइंग हियर, डिड यू गो, जो भी टेंस हो, विल यू बी गोइंग देयर, जो भी टेंस इस्तेमाल हो, लेकिन इस जुमले में एक सवाल पूछा जाएगा, ये है इंट्रोगेटिव. इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर वेरी मच कॉमन, हर कोई इस्तेमाल करता है. इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी कि सेंटेंस दैट शोज एन एडवाइस, अ रिक्वेस्ट और अ कमांड इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. वो जुमला जिसमें कोई मशवरा दे आपको कि आपको इस तरह करना चाहिए, यू शुड लीव नाउ, और वी शुड परफॉर्म आवर प्रेयर्स, हमें अपने नमाजें भी पढ़नी चाहिए, हमें जाना चाहिए. जिसमें एक रिक्वेस्ट हो, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ. ये एक रिक्वेस्ट है. कमांड के शट योर माउथ, अपने मुंह को बंद करे, या फिर प्लीज डोंट टॉक या डोंट टॉक, इस तरह की चीजें. लेकिन कमांड में प्लीज आप नहीं कहेंगे. तो कमांड में आपको एक हुक्म दिया जाएगा, और इस जुमले को आप हुक्म या जुमले भी कह सकते हैं उर्दू में. तो दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है. इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि एक हमारे पास इंटरजेक्शन होता है, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पार्ट ऑफ स्पीच है एक, वो वर्ड्स में आता है, और हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की. तो उधर एक लफ्ज है या उधर एक लफ्ज होता है जो हमारे फीलिंग्स को, डिजायर्स को, ख्वाहिशात को, सौरो पेन और इस चीज़ों को एक्सप्रेस कर देता है. वो एक लफ्ज होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हम बात करेंगे वो एक जुमले की बात करेंगे हम. अगर कोई लफ्ज आपके एक्सप्रेशन को जाहिर करे, एक्सप्रेस करे, तो वो होगा इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि हुरे, मैं खुश हूँ, हुरे का जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन है. लेकिन अगर कोई जुमला आप इस्तेमाल करे कि व्हाट द हेल इज दिस, तो ये पूरा जुमला ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. वर्ड की बात करेंगे तो वो इंटरजेक्शन होगा, उसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क जो इधर मैंने बनाई है ये लगेगी उसमें. और अगर सेंटेंस के एंड में अगर कोई जुमला हो हमारे पास, और उसमें हम अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करें, एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तो उस चीज़ को फिर हम लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, और इस सेंटेंस को फिर हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई है. इसमें अगर कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या और आप चाहे कि हम इसे डीपली पढ़े, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो. अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.